وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ میرے عزیز محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ تمام کی تمام مخلوقات انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ کس لیے پیدا کی گئی ہیں بھائی؟ جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں وہ تمام کی تمام انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے پیدا کی ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ آخر اس کو اتنی عزت، اتنا مکرم، اتنا باعزت اس انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ جو 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں جو وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، دین کی باتیں سنتا ہے، مسجد کو آباد کرتا ہے، تو جتنی بھی اس کائنات کے اندر چیزیں ہیں، جتنے بھی مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ دریا کے اندر مچھلی دعا کرتی ہے، آسمانوں میں پرندہ دعائیں کرتے ہیں، زمین کے نیچے جو بھی مخلوق ہے وہ بھی انسان کے لیے دعا کرتی ہے۔ اگر 5 منٹ کے لیے کوئی انسان دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے تو اتنا بڑا عزت احترام اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جتنی مخلوقات سب اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ میرا عزیز محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، آپ حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ کہاں؟ مسلم گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے لیے کتنی عزت کی بات ہے، کتنی بڑی نعمت اور دولت ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے۔ کاش اگر خدا نے خواستہ ہم کہیں دوسری جگہوں میں پیدا ہو جاتے۔ اپنا یہ ماتھا جو آج اللہ کے سامنے ٹکتا ہے کسی پتھر کے سامنے ٹکتا۔ آج یہ ہاتھ جس سے انگلیوں کانوں میں انگلی دے کر ہم اذان دیتے ہیں، کاش یہ ہاتھ کسی گھنٹی کو بجانے میں بزی رہتا۔ وہ مال جسے آج ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ پیسہ جس کے بدلے میں اللہ 70 گنا ہمارے لیے اس دنیا کے اندر دیتے ہیں، اس پیسے کو کہیں ہم دودھ خرید کر کسی پتھر کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس پیسے سے ہم کتنی مالائیں، کتنی چادریں کہیں پتھروں پر چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم کہیں اور جگہ پیدا ہو جاتے۔ آپ یقین اور اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے جب اتنی بڑی دولت دی ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا کیا، مسجد ہمارے پاس ہے، اذان دینے والے پاس ہیں، ہمارے ایسے غمخوار، ایسے رہبر، ایسے ہمارے ہمدرد جو ہمارے بھائی مڑک سرے سے لے کر ہم کو بھی آپ کے لیے اور خود اپنی گاڑی کا پٹرول پھونک کر آپ حضرات کی خیر خواہی کے لیے آپ حضرات کے پاس آتے ہیں، ایسے معاشرے کا اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کرتے۔ میرے عزیز بھائیوں، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے حدیث میں آتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، یہ میرا بھائی آپ کے سامنے بیٹھا، یہ آپ کے لیے نعمت ہے کہ کتنی دور سے آپ کے پاس اچھا کام لے کر آیا، یہ ہمارے بھائی
بھائی آپ کے لیے خیر خواہ ہے، نعمت ہے کہ آپ کے پاس آیا ہے۔ یہ خدا کا گھر جو آپ نے جس میں بیٹھے ہیں یہ آپ کے لیے نعمت ہے۔ یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ آپ کے ہاتھ اور پیر، یہ آنکھوں سے دیکھنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ کے لیے نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لازیدنکم تو میں تمہارے لیے زیادہ دوں گا، زیادہ دوں گا، تمہارے مال کو بڑھاؤں گا، تمہارے اولاد کو بڑھاؤں گا، تم کو نیک بناؤں گا، تمہیں اچھے کاموں میں بناؤں گا، تمہاری شہرت ہوگی، تمہارے لوگ پیچھے رہیں گے اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، آگے سنو اللہ فرماتے ہیں میرے بھائیو، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرتے ہو، مسجد کو آباد نہیں کرتے ہو، اللہ کے اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لیتے ہو، دین کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے ہو، اگر جس ہاتھوں اور پیروں کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کا صحیح استعمال نہ کرتے ہو، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک ہے، بہت بڑا میرا عذاب ہے جس کی ہم اور آپ قوت نہیں رکھ سکتے جھیلنے کی۔ میرا عزیز محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج یہ جوانی جو آپ کے لیے ملی ہے یہ نعمت ہے۔ یہ جو آج ہم یہاں مل کر بیٹھ گئے، اللہ نے چند باتیں سننے کا موقع دیا ہے، یہ دنیا و ما فیہا، جو دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے آج ہم یہاں 5 منٹ کے لیے جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، مغرب کی نماز کے 11 منٹ بعد، اذان کے وقت ہونے کے 11 منٹ بعد ہم آپ کی مسجد میں آئے۔ یہ تو خدا کرے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں برکت پیدا فرمائے، یہ بھائی ہمیں لے کر آئے، یہاں مسجد کے اندر کندی لگی ہوئی تھی، حضرت نے آ کر اذان دی، حضرت مولانا صاحب نے نماز پڑھائی، آپ کی مسجد کے لیے دعا کی گئی۔ آپ اندازہ لگاؤ، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے بھائیو جتنے بھی آج ہیں، آج یہاں کان کھول کر سن لو اور جو بات سن کر جانا اس پر عمل کرنا، ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کے بدلے میں کہیں دوسرے راستے میں ہمیں کہیں شریک نہ کر دیں، اس لیے غور سے میری باتوں کو سننا۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان کا موت کا وقت ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک لسٹ ہوتی ہے کہ آج اتنے بج کر اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پر فلاں شخص کی، شیخ بابا کی، مصطفیٰ بھائی کی، ولی بھائی کی آج مجھے جان نکالنی ہے۔ فرشتہ آتا ہے تو میرے بھائیوں وہ ڈائریکٹر آپ حضرات کے پاس نہیں آتا، وہ آتا ہے سب سے پہلے اس جگہ، اس محلے کی مسجد کے اندر آتا ہے اور مسجد سے سوال کرتا ہے مجھے آج بابا ولی کی، شیخ بابا کی، فلاں صاحب کی، مصطفیٰ بھائی کی، ولی بھائی کی مجھے آج روح قبض کرنی ہے، اے مسجد بتا، اے اللہ کا گھر تو آج مجھے بتا، تجھ کو آباد کرتا تھا یا ویران کرتا تھا، تجھے آباد کرتا تھا یا برباد کرتا تھا، تیرے اندر عبادت کرتا تھا یا نہ کرتا تھا؟ تو مسجد کہتی ہے اے ملک الموت سن لے، مجھے تو وہ ویران کرتا تھا، مجھے تو برباد کرتا تھا، میرے اندر آتا ہی نہیں، میرے اندر تو نماز پڑھتا ہی نہیں، مجھے اپنا چہرہ دکھاتا ہی نہیں، میرے اندر آ کر اپنی خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں۔ فرشتہ جاتا ہے اس انسان کے پاس جاتا ہے اور اس کی اتنی دردناک طریقے سے روح قبض کرتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں خود، میرا ساتھی گواہ ہے، ہمارے وہاں پر ایک بے نمازی کا انتقال ہوا، بے نمازی کا انتقال ہوا، کہنے والے وہاں موجود ہونے والے بتلاتے ہیں 8 دن کے اندر اس کی روح قبض کی گئی، 8 دن تک وہ پریشان رہا، ایک بے نمازی کی روح قبض کی گئی، حضرت گواہ ہیں اگر ایسا نہ ہو، 8 دن کے اندر، 8 دن تھوڑے ہوتے ہیں، 5 منٹ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، 1 منٹ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو، اتنا سا اگر کانٹا چبھ جائے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ 8 دن تک موت کا مزہ اس نے چکھتا رہا۔ کسی نے بتایا کہ یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی بھی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ میرا عزیز ساتھیوں، اگر خدا نے خواستہ
خدا نے خواستہ یہ موقع ہمارے اوپر آیا اور ہمیں بھی ملک الموت نے کہہ دیا، اس مسجد نے آج ہمارے لیے گواہی دی کہ ہمیں ویران کیا تھا، 5 وقت نماز ادا نہیں کی، کہیں ایسا نہ ہو ملک الموت ہمارے لیے بھی وہ پروانہ لے کر آ جائے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ سب لوگوں سے پوچھتا تھا، میرے بھائیوں صحابہ کے واقعات غور سے سننا میری بات کو آج، کہ جان کیسے نکلتی ہے، کیسے نکلتی ہے، کیسا محسوس ہوتا ہے، مجھے کوئی بتائے گا؟ مجھے کوئی بتائے کہ کیسے جان نکلتی ہے؟ سب سے پوچھتا پھرتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی روح قبض ہو رہی تھی، اس کی جان نکل رہی تھی۔ روضۃ الصالحین میں واقعہ لکھا ہوا ہے، فرماتے ہیں کہ اس وقت جس وقت اس کی جان نکل رہی تھی، اس کا بیٹا اس کے پاس آیا اور فرمایا، اے ابا جان، آپ ہمیشہ پوچھتے تھے کہ جان کیسی نکلتی ہے، اس وقت کیسی بیتتی ہے، آج آپ کا وقت ہے، آپ کی جان نکالی جا رہی ہے، آپ بتائیں کہ آپ کے اوپر کیسی بیت رہی ہے، آپ کے اوپر کیسا گزر رہا ہے جب جان نکلتی ہے۔ فرمایا، بیٹا تجھے کیا بتاؤں، بیٹا تجھے کیا بتاؤں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کو آپس میں ملا دیا گیا ہو اور میں اس کے اندر پس رہا ہوں۔ زمین و آسمان کیسا ہے، کتنی بھیانک، کتنی بھاری چیز ہے کہ ان کو آپس میں ملا دیا گیا ہو، جیسے چکی کا اندر آٹا پیستا ہے، چکی کے اندر آٹا پیستا ہے، اس طریقے سے مجھے پیسا جا رہا ہے اور گویا کہ سوئی کی نوک میں کر مجھے نکالا جا رہا ہے۔ سوئی کی نوک کتنی بڑی ہوتی ہے بھائی، سب نے دیکھی نا، کیا نکل سکتے ہیں ہم اس میں کر؟ اب اس کو زبردستی کھینچیں، اتنے داغ میں کر کوئی ہمیں زبردستی کھینچے تو کیا ہوگا؟ ہاتھ ٹوٹے گا، پیر ٹوٹے گا، کہیں سے یہ چھلے گا شریر، کتنا تکلیف ہوگی۔ سوئی کے نوک میں کر مجھے نکالا جا رہا ہو، ایسا اس وقت ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول ہیں۔ اور ایک اور بتا دوں آپ کے لیے، ایک اور بتا دوں آپ کے لیے کہ جب روح قبض ہوتی ہے کیسا لگتا ہے۔ یہ سمجھو جو کہ ایک ریشمی کپڑا ہے، ریشمی کپڑے جانتے ہیں نا، ریشمی کپڑا ہے، اسے ایک جھاڑ درخت ہوتا ہے جس میں کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، بیر لگتے ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے، پورے میں کانٹے رہتے ہیں، اس ریشمی کپڑے کو اس کے اوپر پٹک دیا جائے اور ایک جھٹکے سے اس کپڑے کو کھینچا جائے، وہ کپڑا کا کیا ہوگا؟ اس کا ایک ایک سوت الگ الگ ہو جائے گا، اس کا ایک ایک دھاگا الگ ہو جائے گا، دھیر دھیر ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، چر جائے گا۔ اس طریقے سے انسان کی جان نکلتی ہے، اتنی تکلیف پہنچتی ہے جس وقت ایک انسان کی جان نکلتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج ہم یہاں مسجد کے اندر جمع ہوئے ہیں، آج یہ وعدہ کر کے اٹھنا کہ ہم اپنی مسجد کو ویران نہیں ہونے دیں گے۔ ایک واقعہ سنا دوں آپ کی اجازت ہو تو؟ ایک دیہات کے اندر ایک مسجد تھی، دیہات کے اندر ایک مسجد تھی، کافی لوگوں کے گھر تھے۔ ایک اللہ والا، ایک بزرگ وہاں سے اس بستی سے کہیں جا رہا تھا، گزر ہوا تو انہوں نے مسجد دیکھ کر رک گیا، تھوڑا سفر تھا، تھک گئے تھے، مسجد کے اندر رکا اور اس نے ارادہ کیا کہ رات کے اندھیرا ہے، میں آج اس بستی مسجد کے اندر اپنی رات گزار لوں۔ تو بستی والے لوگ اس کو دیکھ کر آئے اور کہنے لگے، اللہ کے بندے، اس مسجد کے اندر تم رات نہ گزارنا، یہاں نہ ٹھہرنا، ہمارے گھروں میں آ جاؤ، وہاں ٹھہرنا، ہم وہاں آپ کا مہمان نوازی کرتے ہیں، اس مسجد کے اندر نہیں ٹھہرنا۔ فرمایا، بھئی کیوں نہ ٹھہروں، کیا وجہ ہے، کیوں میں اس مسجد کے اندر نہ ٹھہروں؟ اس نے فرمایا، اس مسجد کے اندر تو بلائیں ہیں، جنات ہیں، بڑی دردناک آوازیں نکالتی ہیں، یہ مسجد کے اندر رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اس نے کہا، اچھا، کیا بھلا مسجد کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کسی کو مسجد بھی تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، میں آج اس مسجد کے اندر ہی رات گزاروں گا، آپ اپنے گھروں میں اندر چلے جائیں۔ اب وہ شخص آیا، اپنی اس مسجد کو صاف کیا، گندگی پڑی ہوئی، جالے لگے ہوئے، کپڑے لٹکے ہوئے، قرآنوں کے اندر دھول چڑھی ہوئی،
بڑی مسجد کے اندر بکھرا ہوا ماحول صاف کر کر نماز پڑھی اور مسجد کے اندر عبادت گزار اس رات میں ٹھہر گئے۔ اب ہوتا کیا ہے، توجہ کے ساتھ سنا میرے بھائیوں، اب مسجد کے اندر آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی رو رہا ہو، درپ رہا ہو، بڑی دل کی جیسے ایک انسان تڑپ کی آواز نکالتا ہے، ایسی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس اللہ والے نے کہا کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے، کیا پریشانی ہے، آج میرے سامنے ظاہر کرو، کیوں بستی والوں کو تکلیف پہنچا رہی ہو؟ اس نے کہا مسجد کے اندر سے آواز آئی، نہ میں کوئی بلا ہوں، نہ میں کوئی مصیبت ہوں، نہ میں کوئی اور چیز ہوں، میں تو خود مسجد رو رہی ہوں، میں تو خود مسجد رو رہی ہوں۔ فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اس بستی والوں نے مجھے ویران کیا ہے، اور میں اپنے رب سے، مالک سے یہ دعا کر رہی ہوں، یہ التجا کر رہی ہوں، اے اللہ، اے رب، اے پالنے والے، اے تمام جہانوں کے مالک، اس بستی والوں نے مجھے ویران کر رکھا ہے، مجھے برباد کر رکھا ہے، میرے اندر عبادت نہیں کرتے، مجھے اس میں آ کر عبادت نہیں کرتے، اے میرے رب، اے میرے مالک، جس طریقے سے آج ان بستی والوں نے مجھے ویران کیا ہے، مجھے برباد کیا ہے، اسی طریقے سے آج ان بستی والوں کو برباد کر دے، ان بستی والوں کو ویران کر دے، ان بستی والوں کو ختم کر دے، ان بستی والوں کی نسلوں کو برباد کر دے، ان کو اس روئے زمین سے ختم کر دے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو مجھے آج یہاں آباد نہیں کرتے ہیں۔ کون کہہ رہی ہے بھائی؟ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کر رہی ہے۔ کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے اس کو ویران کر رکھا تھا، وہاں امام نہیں تھا، وہاں اذان کی آوازیں بلند نہیں ہوتی تھی، چھوڑ رکھا تھا مسجد کو۔ کتنی مسجدیں آج اس زمین پر ہیں جن کو اس طریقے سے چھوڑ رکھا ہے۔ تو اس اللہ والا نے کیا کیا، صبح بستی کے اندر گیا اور سارے بستی کو اکٹھا کر کر فرمایا کہ تمہاری مسجد تمہارے لیے تو ایسا ہو رہی ہے، کیوں تم نے برباد کیا؟ تم اس کو آباد نہیں کر سکتے تھے؟ تم اگر 5 منٹ کے لیے مسجد کے اندر اذان دے کر نماز پڑھ لیتے، کیا تمہارا کاروبار بند ہو جاتے؟ کیا تمہارا اوپر کوئی مصیبت آ جاتی؟ کیا تمہارا کوئی کچھ تمہیں برا بھلا کہتا؟ کہ کیا بگڑ جاتا اگر تم اس 5 منٹ کے لیے مسجد آ کر اپنی عبادت کو پورا کر لیتے؟ تو اس بستی والوں نے معافی مانگی اور توبہ کی، اس کے دن کے بعد اس مسجد کا آباد کیا۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ اس اللہ والا کا وہاں سے گزر ہوا، پھر اسی طریقے سے مسجد کے اندر انہوں نے رات گزاری، اور پھر اس مسجد کے اندر سے ہنسی کی آواز آ رہی ہے، خوشی کی آوازیں آ رہی ہے۔ فرمایا اب کیا ہوا؟ کہہ رہی ہے اے اللہ والے، میں آج یہ اس دن سے جنہوں نے مجھے اس کو آباد کیا ہے، اس دن سے روزانہ اس بستی کے لیے یہ دعا کرتی ہوں، اے اللہ جس طریقے سے مجھے انہوں نے آباد کیا ہے، جس طریقے سے میں ویران تھی، مجھ کو انہوں نے آباد کیا، نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اذان دیتے ہیں، اے اللہ جیسے بھی مجھے انہوں نے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر، ان کی نسلوں کو آباد کر، ان کو اے اللہ پورے رزق میں کشادگی دے، ہر طریقے سے ان کی عزت و آبرو کے اللہ تو ان کی حفاظت کر لے۔ مسجد کے آباد کرنے سے مسجد دعا کر رہی ہے۔ تو اس اللہ والا نے خوشخبری سنا دی کہ تم نے اس کو آباد کیا ہے، تم نے اس کو آباد کیا ہے، تو اے بستی والو یہ مسجد آج تمہاری آبادی کی دعا کرتی ہے۔ آپ سچے دل سے بتاؤ کون آباد ہونا نہیں چاہتا؟ آپ حضرات میں سے آباد ہونا چاہتے ہو تو اپنی مسجد کو آباد کر لو، اپنی مسجد کو آباد کر لو۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ موت ہمارے سر پر کھڑی ہے، بچپنا تھا جوان ہو گیا، کاروبار میں بزی ہو کر پیروں نے کام چھوڑ دیا، سفید داڑھی آ گئی، موت کے منہ میں ہم چلے گئے۔ کتنے اپنے جنازوں کو ہاتھوں سے
قبروں میں اتارا ہے، اپنے ہاتھوں سے کتنے جنازوں کو آپ نے دیکھا ہے، وہ کچھ اپنے ساتھ لے کر گئے، اس دنیا کو لے کر گئے، صرف 2-3 کپڑوں کے اندر وہ جاتا ہوا، چل نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، کہہ نہیں سکتا، لوگ کندھے پر اٹھا کر اس کو لے جا رہے ہیں۔ خدا کرے اگر اس کو کہیں ڈال دے تو پھر وہ کچھ نہیں کہہ سکتا، اگر دفن نہیں کرے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، غسل نہ دے تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ ہماری اوقات ہے، یہ اوقات ہے انسان کی۔ جس مال کے پیچھے ہم نے اپنے اللہ کو ناراض کیا ہے، اس مال نے ہمیں کچھ نفع پہنچایا؟ اس مال نے کچھ ہمیں نفع پہنچایا ہے؟ ہم اپنے نہا بھی نہیں سکتے تھے، غسل بھی نہیں کر سکتے تھے جب روح قبض ہو جاتی ہے، اور اصل وقت تو وہی ہے، وہیں سے تو حساب کتاب کا شروع ہوگا، وہیں سے تو پوچھ گچھ شروع ہوگی۔ یہ دنیا ہے، اس کے اندر تو لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لوگ جانور بھی اس کے اندر زندگی گزارتا ہے، کتا بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کیا وہ زندگی گزارتا ہے؟ آپ یقین کے ساتھ بتاؤ، اگر کتا زندگی گزار رہا ہے، کیا اس کی کوئی زندگی ہے؟ کسی کے گھر میں اگر وہ چلا جائے تو اس کو وہاں سے نکال کر بھگا دیا جاتا ہے۔ اپنا رزق تو وہ بھی کھا رہا ہے، اپنے سانس تو وہ بھی پورا کر رہا ہے۔ آپ بتاؤ کہ اس کی زندگی میں کوئی فرق ہے یا ہماری زندگی میں کوئی فرق ہے؟ وہ بھی اپنے مالک کا نہیں، اس کا بھی کوئی مالک نہیں، ہم بھی اپنے مالک کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے وہ بھٹکتا ہوا پھرتا ہے، اسی طریقے سے ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ ہماری اور کتے کی زندگی برابر بنی ہوئی ہے، ہماری اور کتے کی زندگی برابر بنی ہوئی ہے۔ کیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے تھے کہ تم کتوں کے مثل اپنی زندگی گزارنا، بلیوں کے مثل اپنی زندگی گزارنا؟ میرے بھائی اس لیے پیدا نہیں ہوئے۔ ہم ایک عزت گزار انسان، عقل والے ہیں، اللہ نے ہاتھ پیر دیے، عقل دی، سوچ سمجھنے کی طاقت اور قوت دی ہے، تو ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں جب قحط سالی ہوئی، لوگ جمع ہوئے، 10 سال سے تقریباً بارش نہیں ہوئی، غالباً لوگ جمع ہوئے کہ بھئی اس موسیٰ کے پاس جاؤ، اس سے دعا کراؤ کہ شاید بارش ہو جائے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہی، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دے، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر دے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ رحمت کی بارش کر دے، دعا کی، التجا کی، لوگ پریشان حال ہے۔ اللہ کی طرف سے آئے، موسیٰ بارش نہیں ہوگی۔ کیا آیا؟ موسیٰ بارش نہیں ہوگی۔ سن لے کان کھول کر، بارش نہیں ہوگی۔ کیوں یا اللہ کیوں بارش نہیں ہوگی؟ اس لیے بارش نہیں ہوگی، یہ لوگ جو آج یہاں جمع ہیں، ان کے اندر ایک میرا نافرمان بندہ ہے۔ کہ لوگوں کے اندر کتنے نافرمان تھے؟ ایک نافرمان بندہ، جس کی وجہ سے پوری پبلک پریشان۔ ایک کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی، صرف ایک کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، بارش نہیں ہوگی۔ کان کھول کر سن لو، تمہارے اندر کوئی نافرمان ہے، وہ نکل کر چلا جائے، وہ نکل کر چلا جائے تو بارش ہو جائے گی۔ اب وہ نافرمان بندہ، اس کو تو پتا تھا جو اپنے رب کی اطاعت نہیں کر سکتا، اپنے رب کا نافرمان تھا، اس نے کیا کیا؟ ہاتھ نہیں اٹھایا، میں نافرمان ہوں۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکایا، کسی کو اپنے آپ کو ظاہر نہ ہونے دیا، اور اللہ سے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ آج کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری عبادت کو نہیں چھوڑوں گا، تجھ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اے اللہ آج لاج رکھ لے، آج اپنے مجھے لاج رکھ کر مجھ کو ظاہر نہ ہونے دے، مجھے ذلیل نہ ہونے دے، آج میری عزت کو بچا لے۔ اے اللہ میں پوری زندگی ایک لمحہ بھی، ایک سانس بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزاروں گا۔ ابھی وہ دعا کر رہا ہے، بارش ہونے لگ گئی۔ وہ نافرمان بندہ اپنے رب کے سامنے توبہ کر رہا ہے، بارش ہو رہی ہے۔ لوگوں نے کہا، موسیٰ تو کہہ رہا تھا کہ بارش نہیں ہوگی، بارش تو ہو رہی ہے۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، اے اللہ
آپ تو کہہ رہے تھے بارش نہیں ہوگی، لیکن بارش ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ سن لے، جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش کر دی۔ کیا کہا؟ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اسی کی وجہ سے بارش کر دی۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا کہ اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے، میرا فرما بردار بن گیا ہے، میرے سامنے توبہ کر لی ہے۔ اے اللہ وہ کون ہے مجھے بتلا دے۔ فرمایا اے موسیٰ جب 40 سال سے نافرمان تھا، میرے سے اسے دشمنی تھی، میری عبادت نہیں کرتا، تو میں نے جب اس کو کسی کے لیے نہیں بتایا، اب وہ فرما بردار اب کیسے بتلا دوں؟ اللہ نے نہیں بتلایا۔ تو میرا عزیز ساتھیو، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ 40 سال ہو، 50 سال ہو، 100 سال ہو، ایک مرتبہ اللہ کے سامنے اگر ہم ہاتھ اٹھا لیں اور یہ دعا کر دیں اے اللہ آج تک جو زندگی گزری ہے اے میرے رب اس کو تو معاف فرما دے، غفلت کے اندر تھی، بے وقوفی تھی، ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا، اے اللہ کیسے بھی کر کے مجھے معاف فرما دے، آگے سے تیری نافرمانی نہیں ہونے دوں گا، تیرے راستے میں نکلوں گا، اپنے گھر کے اندر بھی تعلیم کرواؤں گا، اپنی مستورات کو بھی تیرے راستے میں نکالوں گا، اے اللہ آج کے بعد کوئی نافرمانی نہیں، خدا کی قسم واللہ اللہ تعالیٰ اس توبہ کو ضرور بھی ضرور قبول کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کس طریقے سے ہوگی؟ آج یہاں جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزم کر کر اٹھیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے گھروں کے اندر بے دینی نہیں ہوگی۔ دیکھو مصطفیٰ نام ہے، میرا نبی کا نام رکھا ہوا، اور ہاتھ کے اندر یہ اللہ کے ناپسند چیز ہے، غیروں کا طریقہ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا ان کا شمار کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس طریقے سے لائن لگی ہوں گی، مرنے کے بعد قیامت میں جو حشر کا میدان قائم ہوگا، یہ ان لوگوں کی، یہودیوں کی، نصارہ کی، مسلمان کی، مجوسیوں کی، یہ طریقہ کس کا ہے؟ غیروں کا ہے، تو ہم غیروں کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے جہنم۔ ہمارے گھروں کے اندر بددینی ہے، بچوں کے اندر بددینی ہے، تو کہاں سے یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے؟ کہاں سے ان کی وجہ سے ہمیں برکتیں آئیں؟ بتاؤ، ہماری مستورات کا لباس صحیح نہیں، ہمارے بال صحیح نہیں، ہمارے داڑھیاں صحیح نہیں، بتاؤ کہاں سے اللہ کی رحمت ہے؟ ایک نافرمان کی وجہ سے کتنے لوگ پریشان تھے، بارش نہیں ہوئی، اور جب ایک نے ہی توبہ کر لی تو سب کے لیے اللہ نے راستے کھول دیے۔ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے سب عزم کر کے اٹھیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ بتاؤ مستورات کے لیے کون کون ساتھی تیار ہے جوڑے کے ساتھ؟